السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم عاشوراء کا روزہ ہے اور یوم عاشوراء کا دن ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے ماہ محرم الحرام، اور ماہ محرم الحرام اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مہینہ، اور ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ قربانی سے شروع ہو کر قربانی پہ ختم ہونے والا اسلام کی روح سے اگر اس کو دیکھے تو آپ کو جگہ جگہ قربانی ملے گی۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، بہت قربانیاں دینی پڑی، ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماہ محرم الحرام کے اندر جب اپنے عظیم ساتھیوں کو، عظیم رفاقہ کو لے کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پہنچے تو کوفیوں نے ان کو پانی تک بند کر دیا، ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے ان پر۔ ننھے علی اصغر تک کو بھی وہاں پر نہ بخشا گیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے نواسے جن کے بارے میں میرے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حسن و حسین اس دنیا میں جنت کے پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو یہ ننھے نواسے ان کی پشت پر سوار ہوتے تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طول دیتے تھے، لیکن ان شہزادوں کو کبھی بھی پشت سے نیچے نہ لانے کی ان کی وہ عادت، ان کی وہ عظیم روایت اس چیز کا، اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آج ماہ محرم الحرام کی فضا کچھ اور ہے، ہوا بہت نمی نہیں، نمی کے ساتھ ایک اداسی بھی ہے۔ دن ایسے گزر رہا ہے لیکن ہر قدم آہستہ ہے، مدم ہے۔ بازار کی رونق اور دلوں کی دھڑکنیں آج بہت تیز ہیں۔ آج کا دن ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہا ہے۔ میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے کربلا کے جو فلسفے کا نقطہ نظر ہے وہ پورے عالم کے لیے ہے کہ ظلم جبر کے سامنے کبھی بھی سر نڈر نہیں کرنا، کبھی بھی ظلم و جبر کے آگے جھکنا نہیں۔ یہ بتا دیا
اور اس پر اپنی گردن وار دی، لیکن کبھی بھی ظلم و جبر اور کفر کے سامنے اپنے سر کو انہوں نے نہیں جھکایا۔ سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوئے، لیکن کبھی بھی اہل کفر کے سامنے ظلم و بربریت اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہی فلسفہ ہے کربلا ہے، یہی سبق ہے کربلا کا۔ آج کا دن ہمیں چیخ کر سرگوشیوں میں پکارتا ہے، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وفا کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جو وفا انہوں نے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبھائی، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق کے آگے سر جھکانا کمزوری نہیں، عظمت ہے۔ کربلا کوئی تاریخ کا صفحہ نہیں، وہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں چیخ چیخ کر ہمارا سامنا کر رہا ہے۔ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنا ضمیر دیکھ لیتے ہیں۔ وہی آئینہ ہمیں سامنا کرنے کا بتاتا ہے۔ آج ہم پیاس کی بات کرتے ہیں، وہ پیاس جو پانی کی نہیں، وہ پیاس تھی انصاف کی، سچ کی، انسانیت کی۔ اور آج بھی جب کوئی مظلوم تنہا کھڑا ہوتا ہے، کربلا اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کربلا کا منظر محرم ہمیں رلانے نہیں آتا، ہمیں جگانے کے لیے آتا ہے۔ کربلا کو نہ کسی ماتمی جلوس کی ضرورت ہے، نہ رونے دھونے کی۔ وہ ہمیں شعور دلانے کے لیے آتا ہے، ہمیں جگانے کے لیے، ہماری سوچ کو، ہماری عقل و فکر کو، کہ ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، آنسو نہیں بہانے، اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زخم کھا کر بھی مسکرانا کیسے ہے، خون دے کر بھی جھکنا نہیں، تنہا رہ کر بھی حق کی آواز بننا کیسے ہے۔ آج کے دن اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر کربلا آج ہوتی تو ہم کس صف میں کھڑا ہوتے؟ خاموش تماشائی بن کر، یا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ؟ یہی فلسفہ کربلا ہے کہ ظلم و جبر کے سامنے سسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہوئے، نہ کہ وہاں پر صف باندھ کر تماشا ہی۔ جواب لفظوں کا محتاج نہیں، جواب آنکھوں کی نمی ہے، دل کی دھڑکن میں ہے، اور اس عید میں ہے جو ہم آج خود سے کرتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی لمحہ ہے، وہ تاریخی لمحات ہیں کہ جو ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں، ہماری عقل کو جگانے کے لیے کہ خدا کے لیے ظلم و بربریت کے آگے سر مت جھکانا۔ محرم الحرام یاد دلاتا ہے کہ زخم کھا کر بھی جھکنا نہیں۔ آج دل سے پوچھو وفا کا مطلب کیا ہے، تو سامنے آئینے میں وہ تصور یاد آئے گا۔ اپنے دل میں جھانکو تو وہ تصور یاد آئے گا کربلا کا، وہ معرکہ کہ جو ظلم و بربریت کے سامنے اپنے عظیم رفقا کے ہمراہ سب کو رب کے حضور پیش کر دیا، لیکن کفر کے سامنے جھکے نہیں، ظلم و بربریت کے سامنے جھکے نہیں۔
آج کے دن انسانیت کا، اس پورے عالم کا اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت اور سرخ سلام پیش کرنے کا دن ہے کہ جس نواسہ رسول نے کربلا کے میدان میں اپنوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا، اقوام عالم کو یہ پیغام دیا کہ ظلم و بربریت، ظلم و جبر اور کفر کے سامنے کبھی بھی اسلام کا حامی، کبھی بھی مسلمان جھک نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کربلا کے پیغام کو، اس کربلا کی دستک کو ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کائنات آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام کے اس فلسفہ شہادت کو ہر مسلمان کے لیے ایک آئینہ بنا دے کہ جب بھی اہل عالم ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہوں تو ان کے دل کے اندر وہ خیالات کربلا ہوں، وہ حسینیت زندہ ہو۔ جب بھی اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے ماننے والے اہل مسلمہ، امت مسلمہ کسی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہوں، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی روح مضبوط ہو اور جذبہ حسینی ہو،